السلام علیکم ناظرین، سچ کے ساتھ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ عوام کی آواز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پہلے وقتوں میں اگر عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی تو وہ خاموشی سے صبر کر کے اپنے بچوں کی خاطر وہ گزارا کر لیتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، اور پوری زندگی تشدد کا شکار ہو کر اور اپنے بچوں کی تربیت کر کے ان کو پروان چڑھاتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی عورتوں کو اپنے حقوق کے بارے میں کہ کس طرح اپنے حقوق اور اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن اب ایسا بالکل نہیں ہے۔ جی ہاں، آج کا ٹاپک آپ میرے اس بات سے سمجھ گئے ہوں گے، اب ایسا بالکل نہیں ہے۔ چاہے ان پڑھ عورت ہو، چاہے پڑھی لکھی عورت ہو، لیکن آج کل کے زمانے میں ہر عورت کو اپنے رائٹس کے بارے میں ضرور پتہ ہے۔ جی ہاں، ہمارے اسلام نے عورتوں کو بالکل ملکہ کی طرح ٹریٹ کیا ہے، ایک ایسی ملکہ جو کہ گھر میں بیٹھ کے کھائے اور آرام کرے اور بچوں کی صرف پرورش کرے۔ جی ہاں، ہمارا اسلام یہ ہے کہ عورتوں کو شہزادیوں پھولوں کی طرح ٹریٹ کرا جائے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا بہت کم ہے۔ جی ہاں، اس کے برعکس آج کل ہمارے معاشرے میں عورتوں کی تذلیل، ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ بے معنی تشدد ہمارے ہی معاشرے میں ہو رہا ہے۔ جی ہاں، میں ان تشدد کی بات کر رہی ہوں جو کہ فزیکل وائلنس اور ڈومیسٹک وائلنس ہے۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کے ڈس ایڈوانٹیجز جس طرح بہت زیادہ ہے تو ایڈوانٹیجز بھی اسی حساب سے ہیں۔ سوشل میڈیا کے دور پر آج کل ہر کوئی اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کی جو بات ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ جی ہاں، آج کل جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے۔ آپ سب میرا ٹاپک آج کا سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو خواتین پر ہے۔ جی ہاں، خواتین پر تشدد پر ٹاپک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو عزت نہیں دی جاتی، بہت سے ایسے گھرانے ہیں جس میں عورتوں کو سر کا تاج بنا کے رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس عورتوں پر ظلم کی بھی کہانی ہمارے ہی معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ جی ہاں، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ہمارے معاشرے میں عورتوں پر ظلم کرنا یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑھتا اس وجہ سے جا رہا ہے، پہلے بھی یہ ایگزسٹ کرتا تھا لیکن اس زمانے میں سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا۔ اس زمانے میں لوگ اپنی آواز جو ہے وہ بآسانی لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن اب ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب آج کل ہمارا قانون بہت زیادہ مضبوط ہو گیا ہے اور عورتوں میں اس بات کی اویئرنیس آ گئی ہے کہ اپنے اوپر کیے گئے تشدد کا وہ جواب بآسانی دے سکتی ہے سوشل میڈیا کے تھرو۔ جی ہاں، اس کو اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ اپنے اوپر کیے گئے تشدد کو اب برداشت نہیں کر سکتے، اب آپ اس کے خلاف آواز اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ بڑی افسوس کے ساتھ مجھے آج کا ٹاپک سلیکٹ کرنا پڑا اور اس پہ بات کرنی پڑی، لیکن اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہے وہ خواتین پر ہمارے معاشرے میں اس طرح ظلم کیا جاتا ہے، میڈیا کے تھرو ہمیں ہر ٹاپک کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو آج کل کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا عائشہ جہازیب کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، میں انہی عائشہ جہازیب کی بات کر رہی ہوں جو کہ ٹی وی ہوسٹ، مشہور مکالمہ کی ٹی وی ہوسٹ اور اینکر ہیں۔ ایک خوش شکل اور مضبوط عورت جو کہ لوگوں کو اپنی شوز کے ذریعے ہنسانے والی، جو کہ خود ایک بہت زیادہ میرٹل لائف ایسی گزار رہی تھی کہ جو کہ تشدد سے بھری ہوئی تھی۔ جی ہاں، میں انہی عائشہ جہازیب کی بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس طرح ان کے شوہر نے ان کے اوپر تشدد کیا اور گزشتہ 2 سے 3 سالوں سے ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ جی ہاں، انہی عائشہ جہازیب کے بارے میں آج میں آپ سے کچھ ایسے پوائنٹ شیئر کروں گی جو کہ آپ خود سوچ کے حیران ہو جائیں گے کہ ہماری عورتیں بالکل بھی محفوظ نہیں ہیں شادی کے بعد بھی، کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں پہ کس طرح ظلم اور تشدد کیا جاتا ہے اور وہ کس طرح برداشت کر رہی ہوتی ہیں صرف اور صرف اپنے بچوں کی وجہ سے۔ جی ہاں،
عائشہ جازیب بھی ان عورتوں میں شامل ہیں جو کہ گزشتہ 3 یا 4 سالوں سے بے معنی تشدد اپنے شوہر کا برداشت کر رہی ہیں، صرف اور صرف اپنے بچوں کی وجہ سے۔ جی ہاں، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی وجہ سے 2 یا 3 سالوں سے شوہر کا بہت زیادہ تشدد برداشت کر رہی ہیں۔ اسٹارٹنگ میں ہی تشدد اسٹارٹ ہو گیا تھا، لیکن وہ فریکوینٹلی نہیں تھا، کبھی کبھار تھا، لیکن وہ معافی تلافی سے ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن گزشتہ 2 یا 3 سالوں سے وہ تشدد میں اضافہ ہو گیا، بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ بری ہو گئی۔ عائشہ جازیب کا کہنا ہے کہ لڑائی کی وجہ جو ہے وہ یہ بنی کہ شوہر جو ہے وہ گھر آئے اور انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس کا مطالبہ کیا، جس پہ عائشہ جازیب کا کہنا ہے کہ میں اس کو جا کے گھر پہ میں نے بہت ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے ڈاکومنٹس نہیں ملے بر وقت۔ میں نے اپنے شوہر سے یہی التجا کی کہ دیکھو ابھی یہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ نہیں مل رہے، آپ کو میں بعد میں پہنچا دوں گی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے یہ بولا کہ جیسے ہی مجھے یہ ڈاکومنٹس ملیں گے میں آپ تک یہ پہنچا دوں گی، لیکن ان کے شوہر نے اس بات پہ غصہ کا اظہار کیا اور عائشہ جازیب کو بے معنی تشدد کا نشانہ بنایا۔ جی ہاں، اتنی سی بات پہ اس سائیکو آدمی نے اس عورت کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن عائشہ جازیب نے اس وقت اسٹینڈ لیا اور 15 پہ فون کر کے پولیس کو بلا کے کارروائی کری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح لوگ تشدد اپنی بیویوں پر یا اپنے گھر والوں پہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خدا کا خوف نہیں ہوتا، ان کو اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہوتا۔ کس طرح بے معنی تشدد کر کے ایک عورت کے ساتھ اس نے کتنی زیادتی کی، اور کتنے ایسے کیسز ہیں جو ہمارے میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی اتنے ہزاروں لاکھوں کیسز ہیں جو کہ ہمارے میڈیا تک ان کی رسائی نہیں ہے، جو کہ خاموشی سے اپنے بچوں کی خاطر گھر میں تشدد برداشت کر رہی ہیں کہ شاید اب ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، لیکن زندگی بھر ان کے تشدد میں گزر جاتی ہے، اور اب حالات ایسے بھی کیسز آ رہے ہیں کہ وہ تشدد جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ جی ہاں، کچھ ایسے بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح بھی کیسز آ رہے ہیں، اور اس طرح بھی ہماری عورتیں تشدد کا نشانہ بن کے موت کے گھاٹ چلی گئی ہیں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں جو ڈومیسٹک وائلنس کی جو شرح ہے، جو ریشو ہے، وہ دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے۔ جی ہاں، ہمارے معاشرے میں جو یہ ٹاپک جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی وجہ میں یہ کہوں گی کہ فرسٹریٹڈ ماحول اور جو مہنگائی، اس کی وجہ سے جو، یا پھر ایک دوسرے سے امیدیں، اگر آپ ایک دوسرے سے جتنی امیدیں رکھیں گے آپ کے گھر کا ماحول اتنا ہی فرسٹریٹڈ ہوگا۔ عائشہ جازیب نے اپنے کیے گئے جو تشدد کے خلاف کارروائی کی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ جو صحیح ہے اللہ پاک ان کو انصاف دلائے۔ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اللہ ان کو انصاف ضرور دلائے، ان کے بچوں کو، اور اس معاملے کو جلد سے جلد ختم کیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا تشدد جو ہے وہ دن بر دن بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کو آباد رکھے، اور ہمیں ان چیزوں سے بچائے، کیونکہ اگر ایک میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے یا میاں بیوی میں جدائی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پوری نسل تباہ ہوتی ہے۔ جی ہاں، ایک میاں بیوی کی لڑائی کی وجہ سے سب سے زیادہ جو سفر ہے وہ بچوں کو کرنا پڑتا ہے، تو دونوں کو پیشنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میاں بیوی دونوں گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اللہ پاک ان دونوں میں محبت پیار پیدا کرے، اور ان دونوں کو معاشرے کا جو ایک ایگزامپل بنائے، اچھی ایگزامپل، نہ کہ بری ایگزامپل، دونوں کے اندر برداشت کی قوت ڈالے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کریں، اور فرسٹریٹڈ ماحول کو، اگر شوہر کو غصہ آ رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے، اور اگر بیوی کو غصہ آ رہا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ کچھ ایسے معاملات میں شوہر کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے، کیونکہ بیوی جو ہے، عورت جو ہوتی ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی بھی ہوتی ہے، اس کا غصہ بھی آگ کی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ پانی کی طرح بہہ بھی جاتی ہے بہت جلدی،
تو پلیز ہمارے مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ایموشنز پہ، اپنے غصے پہ قابو رکھے. بیوی ایک بہت انمول رشتہ ہے. وہ آپ سے بہت اچھی طرح ٹریٹ اور ایک بہت پیار مانگتی ہے، وقت مانگتی ہے. اگر آپ اس کو یہ دونوں چیزیں دیں گے تو وہ کبھی بھی آپ سے لڑے گی نہیں. ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں. جی ہاں، یہ میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بناتا ہے. جہاں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں پر آئیڈیل ریلیشن شپ میاں بیوی کا بنتا ہے. تو پلیز ان چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے اپنا ریلیشن کو چلائیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ جنت بن جائے گی. آج کی میری یہ چھوٹی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے مجھے پلیز کامنٹ میں بتائیں، اور اپنے واقعات اور اپنی سٹوریز کو شیئر کریں کامنٹ میں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.